بن سکتا کہ اس چیز کو ختم کیا جائے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیے نا 5 سال یا اس سے پہلے یہ سارے لوگ جو ہے نا حکومت میں رہتے ہیں اور ان کا جو ہے نا وہ عوام کے لیے کوئی اتنا زیادہ کوئی ہمدردی ہمیں نظر نہیں آتی, جو صحیح بات ہے. اور جب یہ الیکشن کے دن آتے ہیں یہ ان کے پاس آتے ہیں اور ان کو آفرز بھی کرتے ہیں, پیسے بھی دیتے ہیں. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کی اپنی کارگزاری پہ ہی ان کو ووٹ ملیں اور اس چیز کے اوپر قانونی طور پہ یہ قانون بن جائے کہ جو بھی شخص اگر ایسے کہیں پہ بھی اس کی کوئی قانون تو ہے لیکن اس پہ امپلیمنٹ کی بات ہے کہ اگر کوئی ایسا کوئی شخص آتا ہے اور کہیں پکڑا جاتا ہے اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ اس چیز کا خاتمہ ہو جائے, یہ لین دین کے کر کے تو ووٹ لینا, اس کا خاتمہ کر اس میں دیا تو دیکھیں سب سے پہلے جب آپ قانون پہ جاتے ہیں تو آپ نے ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے کہ میں آپ کی حد لمٹ ہوتی ہے کہ آپ الیکشن میں ایکسپنسز کر سکتے ہیں. ایگزیکٹ مجھے اماؤنٹ یاد نہیں ہے, جی 15 لاکھ ہے یا 20 لاکھ ہے یا 10 لاکھ ہے, تو آپ کے سامنے ہے. وہ تو آپ کے 4-5 دن میں ہی آپ کے وہ جیسے کہ بھائی صاحب نے کہا کہ بغیر پیسے کے الیکشن نہیں لڑے جاتے. کہیں نہ کہیں آپ کو انویسٹر ڈھونڈنے ہوتے ہیں یا خود سے آپ کی فیملی یا ریلیٹیوز یا آپ کی پارٹی کہیں نہ کہیں انویسٹ کر ہی رہی ہوتی ہے. اچھا پہلے تو وہ قانون دیکھ لیں. اچھا پھر یہ بھی قانون ہے کہ بھائی جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں دے آر ناٹ ایلیجیبل ٹو پارٹیسپیٹ, لیکن وہ بھی آپ کے سامنے ہو رہا ہے ساری چیزیں. اچھا پھر آپ نے ایک ضابطہ اخلاق ہوتا ہے کہ آپ اب اس بار کا کیونکہ بڑے بڑے وہ جو پینا فلیکس وہ لگاتے ہیں اس پہ بھی اس طرح کا. اچھا اس بار کے 2016 کے جب میں الیکشن کو کمپیئر کرتا ہوں تو مجھے وہ الیکشن زیادہ بہتر اس سینس میں نظر آتے ہیں کہ اس میں کافی چیزوں پہ الیکشن کمیشن ایکشن لے رہا تھا. اس بار تھوڑا سا وہاں پہ ہمیں تھوڑا سا گیپ نظر آیا, اور پچھلی بار ٹرانسفر بھی ہوئے لوگوں کے اور اس بار بھی ایک آدھ شاید سسپینشن ہوئی ہے, لیکن اس طرح سے کنٹرول وہ نہیں ہوئے. اور پچھلی بار کے جو الیکشن تھے کیونکہ اس میں آف کورس آپ کے الیکشن آپ کے جو بوتھ پہ آپ کے پولنگ اسٹیشنز پہ ڈائریکٹ آرمی انوالو تھی, تو فیئرنیس ٹرانسپیرنسی اس میں ایز کمپیئر ٹو ان الیکشن کے زیادہ تھی. میں اس کو بھی نہیں کہوں گا کہ یہ کیونکہ اس بار بھی آپ کے آئی ڈی کارڈ نمبر بھی لکھا جاتا تھا اور آپ سے اس لیول کی دھاندلی خیر وہ جو پہلے ہوتی تھی 80s وغیرہ میں, تو جہاں پہ وہ ٹیکٹس جب میں نے کہا نا ٹیکٹس, تو جس ٹیکٹس میں پھر یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے پولنگ ڈے میں کیسے اپنے ووٹرز کو نکالنا ہے, کیسے میکسیمم آپ نے وہ کرنے, اور بعض دفعہ تھوڑی بہت ہو بھی جاتی ہے اوپر نیچے. تو یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں جو کہ ایک الیکشن میں کے ماحول میں ہوتی ہیں. لیکن اوور آل میں کہتا ہوں کہ اوور آل یہ ٹرن آؤٹ بھی اچھا رہا ہے اور اوور آل یہ الیکشن اچھے رہے. اچھا عباس صاحب, جیسے بخاری صاحب ابھی ٹیکٹکس کی بات کر رہے تھے کہ ظاہر ہے یہ اس میں ہوتے ہیں اور اس میں کامیابی کے لیے کوشش کی جاتی ہے, لیکن تحریک انصاف کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو کہ ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں کہ ہم ریاست مدینہ عمران خان صاحب بارہا جب بھی بات کرتے ہیں وہ یہی بات کر رہے ہیں, اور جب ریاست مدینہ کی بات کریں تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں نظر آتی ہے, واضح نظر آتی ہے, اور پھر صحابہ کرام کی ہمیں نظر آتی ہے. وہاں پر یہ نہیں ہے کہ ہم سیاست کے لیے کچھ بھی کر لیں, یعنی اس میں جھوٹ وغیرہ سارا شامل کر لیں. تو ہمیں امید ہو رہی تھی کہ شاید یہ جو پارٹی ہے تحریک انصاف ہے یہ اس میں کچھ عام جو روایتی چیزیں ہیں اس میں بدلاؤ لائے گی, تبدیلی آئے گی, کچھ وہ چیزیں نہیں ہوں گی. لیکن یہی دیکھا پچھلی دفعہ مسلم لیگ کے لوگ جو ہے یہاں پہ تھے, یہاں ان کے اس دفعہ کم لوگ آئے جیسے مشتاق بخاری صاحب نے یہ کہا, لیکن ضرور آئے ہیں. اور پھر جن کے پاس جتنا کچھ تھا حکومتی شاید اتنا اخراجات تو ہم نے نہیں دیکھے, لیکن پیسہ تو خرچ ہوا ہے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے, کوئی تبدیلی کی کوئی صورت بنے گی آئندہ؟ یہ دیکھیں ریاست مدینہ کا جو عمران خان صاحب کا کنسپٹ ہے نا, تو اس کی طرف ابھی تو قدم بڑھا ہے. تو جب ہم وہ اچیو کر لیں گے گول تو پھر شاید یہ چیزیں ختم ہو جائیں. لیکن میں نے کہا کہ مروجہ قانون اور مروجہ ماحول جو ابھی رائج شدہ وہ ہے, تو اس میں ظاہر ہے ایک تو پیسوں کے بغیر آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے. صحیح. دوسرا الیکشن کے جتنے ٹیکٹکس ہیں جس طرح بخاری صاحب نے بھی کہا, پولنگ سکیمز رد و بدل کرنا, بلکہ کہیں جو ہے نا انفلوئنسز بہت زیادہ ہے, سماجی انفلوئنس, رشتہ داری کا انفلوئنس, کہیں لوگوں کی غربت سے بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے. تو اس طرح کے بالکل یہ تو ہو رہے ہیں, دونوں طرف سے ہو رہے ہیں. ہمارا جو راستہ ہے وہ ریاست مدینہ کی طرز کی ریاست کا قیام ہے جو انصاف پہ مبنی ہو, میریٹوکریسی ہو. تو جب ہم وہ اچیو کر لیں گے تو انشاءاللہ ایسی جو بہتری لائی جا سکے گی. آج بھی جب ڈائریکٹ کال لے رہے تھے پرائم منسٹر صاحب, تو انہوں نے
EVM مشین پہ بڑا زور دیا جی جی کہ اور وہ اپنی پرانی جو کرکٹ میں انہوں نے نیوٹرل امپائر وہ کریڈٹ بھی ان کو جاتا ہے. تو اب بھی وہ الیکشن میں بہتری کے لیے الیکشن پروسیس میں بہتری کے لیے پوری کوشش وہ کر رہے ہیں, کوشاں ہیں. جو بخاری صاحب نے بات کی تھی تو اس دفعہ بھی کچھ چیزیں یہاں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے اچھی کی ہیں. مثلا بہت زیادہ بڑے ہورڈنگ جو تھے وہ اتار لیے گئے تھے, وہ بائی آرڈر ڈپٹی کمشنر صاحب نے اتار دی تھی. اس کے علاوہ ایک اور بات ہوئی تھی کہ یعنی ہزاروں تو نہیں کہہ سکتا, سینکڑوں گاڑیوں پر بڑے بڑے لوڈ سپیکر لگا کے تو ترانے اور یہ وہ شروع ہو چکے تھے, ہر پارٹی کر رہی تھی ارسپیکٹو آف کون سی پارٹی. تو وہ بائی آرڈر جو ہے نا وہ اتار لیے گئے تھے, تو بڑا سکون جو ہے نا محسوس ہوا تھا. آخری دنوں میں سکون ہوا ہے, پہلے تو چلتا رہا پہلے, بالکل ہاں صحیح. تو امید ہے کہ چیزیں وقت کے ساتھ بہتر ہوتی جائیں گی. فی الحال تو اسی ٹریک پر ہیں, اسی ٹرین ابھی اسی طرح سے ہی ہے, اور ابھی کچھ غبار سا ہے, اندھیرا سا ہے. اچھا بخاری صاحب, ابھی جو گورنمنٹ تقریباً بن گئی ہے اور بڑی واضح اکثریت سے بنی ہے, اور یہ تقریباً جو پچھلی گورنمنٹ بنی تھی اس کے قریب ہی ہے. اس وقت میرے خیال میں ان کی 37 ان کی ہوئی تھی, ٹیکنوکریٹس وغیرہ ساری ملا کے. ان کی 31 ہے, 33 ہو گئی اس سے میں, چلو کہیں غلطی, چلو 33 تک ہو گئی. سو آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی جو ان کا جو دورانیہ ہوگا, کیا چیز آپ سمجھتے ہیں کہ پچھلی دفعہ سے کوئی مختلف ہمیں نظر آئے گی؟ اچھا بالکل, دیکھیے جو بھی گورنمنٹ آتی ہے کچھ ڈیفرنٹ کرنے کی کوشش ان کو کرنی تو چاہیے جب بھی کسی نئی پارٹی کی آتی ہے. اس میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں بھی میں جاؤں گا, کیونکہ پیپلز پارٹی پہلے چلو مسلم کانفرنس اور پیپلز پارٹی, مسلم کانفرنس پیپلز پارٹی, پھر مسلم کانفرنس کے بعد ایک نون لیگ کا ایک وجود ظہور میں آیا جس کو کہا جاتا ہے, وہی ٹوٹ کے. تو اب یہ کہ 2 پارٹی سے ہم چلے گئے 3 پارٹیز پہ, ٹھیک ہے. اب یہ کہ ان 2 سے علاوہ ہمارے پاس تو ایک تیسرا آپشن آ گیا, تو ان کے پیچھے بیک گراؤنڈ پہ مطلب کچھ بھی کہا جائے ایک کرشمیٹک لیڈرشپ عمران خان کی صورت میں موجود ہے. ایٹ لیسٹ آئی مین کہ جو اپوننٹ بھی ہیں ان کی اپنی ذات کی حد تک یہ ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ کچھ ڈیلیور کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کے لیے, ہر جگہ کے لیے. تو جس طرح سے ٹھیک ہے پاکستان میں ابھی ایشوز ہیں, اور اتنا 70 ایئرس کا آپ نے جو ایک ٹینور دیکھا, مختلف ماشاء اللہ بھی آئے, اس میں جمہوری حکومتیں بھی آئیں, تو ایک دم آف کورس الادین کا چراغ تو ہوتا نہیں کسی کے پاس کہ وہ چیزیں بہتر کر سکے. لیکن ابھی جو آج میں دیکھ رہا تھا کہ آج کی نیوز یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے جو ایک لائیو کالر کو مطلب آئی مین اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہڈاکزم جو کشمیر کا سب سے بڑا ایشو رہا ہے, مطلب یہاں پہ ٹرانسپیرنسی نہیں رہی ہے, میرٹ نہیں رہا, تو اس پہ جو نون لیگ نے آخری دنوں میں جو, حالانکہ انہوں نے بڑا اچھا وہ NTS اور PSC کی وجہ سے بڑا ان کا اچھا امیج بنا ہوا تھا, لیکن آخری ٹائم پہ ان سے پتہ نہیں یہ گناہ بے لذت انہوں نے کیوں کیا, مجھے خود آپ نے حیرت تھی اس بات پہ. تو اس کا فائدہ جی بالکل, اور فائدہ الٹیمیٹلی سر نہیں ہو سکتا. جہاں پہ بھی آپ میرٹ پامال کریں گے آپ کو فائدہ کبھی نہیں ہوگا. وقتی آپ ضرور لوگوں کی واہ اور اور اپنے لوگوں کو کریں گے, لیکن کیونکہ مثالیں آپ کے سامنے کہ آپ نے جب بھی میرٹ پامال کیا اس کے بعد آپ کو ریئیکشن آیا ہے, کیونکہ بھائی آپ کتنے لوگوں کو, آپ کتنے ووٹر تھے پاکستان کے, اگر 20 لاکھ تھے کشمیر کے, تو آپ 20 لاکھ لوگوں کو نوکری تو نہیں دے رہے نا, آپ تو کچھ ہزاروں میں دے رہے ہیں, تو ناراض آپ لاکھوں کو کر رہے ہیں. یہ ہمیشہ ریئیکشن ہوتا ہے, یہ ایک بالکل انڈرسٹوڈ بات ہے, اور اس چیز کو ہمارے ڈیسیجن میکر جو ہیں ہمارے, ان کو بھی یہ چیز مد نظر رکھنی چاہیے کہ کچھ لوگوں کو نوازنے کے لیے آپ ہزاروں کو ناراض بھی کر رہے ہیں, اور الٹیمیٹلی آپ کے ووٹ بینک پہ اس کا فرق پڑتا ہے. اچھا, وہ جب پرائم منسٹر عمران خان نے جو ریویو کرنے کا کہا ہے, وہ آلریڈی کورٹ میں ہے یہ کیس, اور یہ پہلے بھی اس کے کوئی چانسز نہیں ہے. ہاں, جیسے KP میں ہوا, جیسے پنجاب میں ہوا کہ اڈاکزم کی, چلو انہوں نے ایک اچھی صورت یہ بنا لی کہ اچھا کچھ ایئرز انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا, اچھا اتنے ایئرز جن کو ہو گئے ہیں اور جن کی چیزیں پوری ہیں, جو ریکوائرمنٹ ہیں ایک جاب کے لیے ایلیجیبلٹی ہے, تو ان کو آپ پرمنٹ کر سکتے ہیں. وہ بھی اس وجہ سے کہ آپ کے سسٹم کے فیلئر کی وجہ سے ان کے یہ جو سال ہیں یہ ضائع ہو گئے یا اوور ایج ہو گئے, تو یہ ان کا رائٹ ہے. لیکن اگر آپ فل کوالیفائی بھی نہیں کر رہے, آپ ایلیجیبل بھی نہیں ہے, یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا یہ اسی کو سامنے رکھ کے
اسی کا بیس بنا کے تو انہوں نے 5,000 تقریباً انہوں نے وہ اڈاک وہ کی ہیں، جبکہ یہ ٹوٹل جو لوگ تھے جو اوور ایج ہو رہے تھے، میرے خیال میں 250 یا 300 لوگ ہو رہے تھے ٹوٹل، یہ ان کی کنڈیشن تھی، اور انہوں نے اس کی آڑ میں 5,000 تقریباً لوگوں کو نہیں، اس میں یہ یہ بھی تھوڑا سا اس میں یہ بھی ہے کہ دیکھیں جس کو ایک دن بھی ہو گیا اگر جاب پہ، تو آپ نے اس کو بھی پرماننٹ کر دیا، اور جی، جس جی، سے 15 سال بھی ہو گئے، اور اچھا پیچھے کچھ سال پہلے جب پی ایس سی کے نئے چیئرمین آئے تھے، انہوں نے کچھ انیشیٹو لیے، ویکنسیز فریکوینٹلی انہوں نے ایڈورٹائز کرنا شروع کی، کچھ لوگوں کو گھر بھی بھیج دیا، 15 20 سال جو جن لوگوں کی سروس تھی ان کو بھی گھر بھیجا آپ نے، لیکن یہ پھر اب ان کو بھی دیکھا جائے گا، بھیا کچھ کو آپ نے گھر بھیج دیا، اب ہر جگہ تو آف کورس آپ ایکویلٹی لا نہیں سکتے، جی جی لیکن ایٹ لیسٹ اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ ایک کرائٹیریا بنا لیں 5 سال 7 سال 10 سال کہ جو آلریڈی جاب میں اور جو اوور ایج بھی ہو چکے ہیں جی، یا جی، اوور ایج نہیں بھی ہوئے، 5 سے صحیح، 5 سال 7 سال 10 سال ایک کرائٹیریا بنا لیں، جی جی تو ایٹ لیسٹ ان کو اگر کمپنسیٹ کیا جا سکے جی۔ تو یہ ان کا میرے خیال میں یہ انفیئرنیس شاید نہ ہو۔ اچھا، چلو کسی کا کہتے ہیں نا کہ کسی کا نقصان نہیں ہوتا تو بویا ہوا، کسی کا بویا ہوا آپ کاٹیں گے، ہاں ہاں، لیکن صحیح، ایٹ لیسٹ جو ہمارے آف کورس اتنے جو فیملیز جو ڈسٹرب ہوں گی، کیونکہ آپ گورنمنٹ جاب میں اور ایک دم وہ آپ کو کانٹریکٹ ختم ہو جاتا ہے تو پھر آپ اوور ایج بھی ہیں، اور دوسری بات یہ کہ فریش کینڈیڈیٹس جو آتے ہیں ان کے جی، کمپیئر ٹو ایک جو پہلے سے جو ہیں تو ان کی وہ آئی مین جو میموری کا میں تو اتنا ہی کہوں گا صرف میموری کا کہ وہ لیول نہیں رہتا، جی تو جی، شاید وہ پھر مقابلے کے امتحان میں جب جاتے ہیں تو اس طرح سے پرفارم نہیں کر پاتے، صحیح صحیح تو یہ میرے خیال میں فیئر ڈیل اس کو ایک اچھی وہ کر کے کہ ون ون جس کو سچویشن کہتے ہیں اس کو بنایا جا سکتا ہے۔ صحیح، یہ بڑا اچھا زبردست آپ نے بات کی جی، ان لوگوں کا بیچاروں کا کیا قصور ہے جن کو اڈاک کیا گیا، اور پھر ان کی ایج بھی اگر اوور ہو رہی ہے، اس کے لیے ایک یہ پلاننگ کی جا سکتی ہے کہ ان کو رکھ کے باقی لوگوں کو جو ہے جن کے پاس ٹائم ہو ان کو آپ ٹائم دیں اور اس کو این ٹی ایس وغیرہ میں، لیکن جہاں ہم بات کرتے ہیں گزری گورنمنٹ کی ان کی مسائل جو ہوئے ہیں وہاں پر ان کی اچھائیاں بھی ہیں، اور بہت ہی زیادہ اگر ان پہ بات کی جائے تو کی جا سکتی ہے، ایمرجنسی قائم کی، یقیناً اس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، آج بھی اگر ہم ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو ہمیں یہ پرابلم نہیں ہوتی ہے کہ ہم جا کے تو کسی کو کہیں گے، وہ ساری چیزیں ہمیں اویلیبل ہوتی ہیں، یہ ایک اچھا اقدام تھا ان کا۔ پھر این ٹی ایس جیسے انہوں نے کہا کہ بہت ہی اچھا اقدام، بعد میں جا کے اس کو ختم بھی یعنی اڈاک کی صورت میں انہوں نے کیا، لیکن ایک زبردست پی ایس سی کو انہوں نے بہتر کیا، اور پھر کشمیر کونسل کا جو آزاد کشمیر کے لیے کہ یہ بھی ایک بڑا اچھا اقدام تھا، یعنی اس سے انکار نہیں کر۔ شفیق عباس صاحب کیا خیال ہے آپ کی جو گورنمنٹ ہے اس سسٹم کو لے کے چلے گی، اس میں مزید امپرومنٹ لائے گی، بہتری کرے گی، یا کہ پھر چونکہ ہوتا یہی ہے کہ جو نئی گورنمنٹ آتی ہے پرانی والوں کو سب کو فیل کر دیتی ہے، جی یہ سارا غلط ہے، یہ ہے ہی نہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ اس بارے میں؟ اچھا، نہیں وہ تو بخاری صاحب نے بڑی اچھی طرح ایکسپلین کیا کہ اس کا حل کیا تھا، جی جی اور بڑا اچھی ٹرم یوز کی جی جی گنائے بے لذت، تو ہاں ہاں، اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ این ٹی ایس سی سے اچھا نام کمایا لیکن آخر میں جو ہے وہ سارا وہ ڈبو دیا۔ جی جی پاکستان جو عمران خان صاحب کی حکومت پی ٹی آئی کی جو بنی، جی تو انہوں نے جو پہلے جتنے پروجیکٹ تھے جو پی ایم ایل این دور کے تھے، تو ان کی کنٹینیوٹی میں کبھی کوئی رخنہ نہیں ڈالا، صحیح اس کے لیے فنڈ بھی مہیا کیے، صحیح بلکہ یہ الزامات بھی لگے کہ یہ تو نواز شریف صاحب کے دور کے کاموں پر تختیاں لگا رہے ہیں، جی لیکن پھر بھی انہوں نے قطع نظر اس بات کے کہ یہ الزام لگیں گے، انہوں نے وہ کنٹینیوٹی پہ یقین رکھا اور فنڈ مہیا کیے اور اس کو پورا کیا۔ ٹھیک یہاں بھی جو پالیسیاں بہتر ہیں، صحیح جس طرح کشمیر کونسل کا آپ نے ذکر کیا، این ٹی ایس کا ذکر کیا، جو پی ایس سی میں امپرومنٹ کا ذکر کیا، تو ان کو اور امپروو کیا جائے گا، کیوں ان کو بند کیا جائے گا، ان کو اور امپروو کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو کشمیر کا پوٹینشیل، آپ کو پتہ ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا سب سے زیادہ فوکس جو ہے وہ ٹورزم سے ویلتھ کریشن ہے، جس طرح وہ ہمیشہ مثال دیتے ہیں کہ گلگت بلتستان جو ہے نا وہ سوئٹزرلینڈ اور یہ سویڈن وغیرہ جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں، جی جی تو ان کا ڈبل ایریا ہے اور زیادہ خوبصورت ہے، لیکن ہمارے چونکہ وہاں پہنچنے کے جو راستے نہیں ہیں، مطلب اچھی روڈیں نہیں ہیں، صحیح تو
وہ چیزیں ٹورزم پہ ایک تو پوٹینشیل کشمیر کا یہ ہے ہمارے آزاد کشمیر کا کہ ٹورزم میں انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ جنگلات میں، اس مدنیات میں، اس کے علاوہ جو ہے نا پوٹینشیل ہمارا صاف ہوا پانی ہے. ٹھیک. اب ان چیزوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے صحیح. اور یہ ہی گورنمنٹ کا فوکس رہے گا. تنویر الیاس صاحب ہوپ کہ ہی ول بی دا پرائم منسٹر. ٹھیک ہے. تو وہ جو پہلی دفعہ باغ میں تشریف لائے اپنی کینڈیڈیچر کا اعلان کرنے اور لوگوں نے ریسیپشن دی، تو انہوں نے نالا مال کو جو ہے وہ نالا کہنے سے کہا کہ نالا نہ کہیں، اس کو دریا کہیں، ریور کہیں اس کو. تو اس کے بارے میں بھی انہوں نے کافی جو ہے نا وہ ہمیں پلان دیا، ٹورزم کے بارے میں پلان دیا. انہوں نے آئی ٹی سیکٹر میں جو ہے نا وہ آئی ٹی پارکس وغیرہ بنانے، جو اس وقت دنیا میں جو ویلتھ جس سے آ رہی ہے، تو وہ ان کے کنسیپٹ ہیں اور وہ پلان ہیں ان کے. تو انشاءاللہ کنٹینیوٹی بھی رہے گی اور امپروومنٹ بھی آئے گی. سر آپ نے تنویر الیاس صاحب کا ذکر کیا تو یاد آیا کہ تنویر الیاس صاحب نے جو اعلانات یہاں پر کر رکھے ہیں، یہ بالکل ایسے ہی یہی اعلانات مشتاق مناز صاحب کے بھی ہوتے تھے آج سے بالکل 5 سال پہلے. بالکل ایگزیکٹ مجھے تو یہ لگ رہا تھا جی کہ صرف چہرہ تبدیل ہوا ہے، باتیں بالکل وہی ہیں، وہی ٹورزم کی باتیں تھیں، وہی آئی ٹی کی باتیں تھیں، اور شعبے بھی ان کو یہی ملے. آپ کو پتا ہے نا مشتاق مناز صاحب کو آئی ٹی کا بھی ملا اور ٹورزم کا بھی ملا. تو میرے پروگرام میں بھی مشتاق مناز صاحب نے بڑے دعوے کیے تھے، میں کوریڈور بناؤں گا، میں جو ہے نا یہاں پہ لوگوں کو لے کے آؤں گا، انویسٹرز کو لاؤں گا، انویسٹرز آ کے یہاں پہ کام کریں گے. تو میں نے چونکہ پارٹی کے باقی لوگوں سے بھی بات کی، میری تنویر الیاس صاحب سے بھی بات ہوئی تھی، لیکن لوگوں کو ابھی بھی ایک دل میں یہ بات ہو رہی ہے کہ کہیں شاید اسی طرح سے کی باتیں جیسے پہلے ہوئی تھی. تو آپ اس میں کیا ویسے آپ کا اپنا یقین کیا ہے؟ جب سابقہ پرائم منسٹر پاکستان نواز شریف صاحب تشریف لائے تھے تو انہوں نے بڑے بڑے اعلانات جو کیے تھے، وہ کارڈیک ہاسپٹل کا تھا، کھپدر پل کا تھا، کشمیر ہائی وے کا تھا، کشمیر ہائی وے جو کھپدر پل بنا کے تو اس قسم کے بڑے اعلانات انہوں نے کیے تھے. ٹورزم کوریڈور کا کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو. تو ان میں سے تینوں میں سے باغ کے لیے کوئی پروجیکٹ لانے میں مشتاق مناز صاحب ناکام ہوئے. صحیح. اب باشعور قوم نے اور باشعور ووٹر نے اس بات کا بدلہ ان سے الیکشن میں لے لیا. اب تنویر الیاس صاحب نے جو ہے نا وہ جو اعلانات کیے ہیں، ایک تو پی ٹی آئی گورنمنٹ دعووں پہ یقین نہیں رکھتی، عملی کام کرنے پہ یقین رکھتی ہے. اکانومی کو ریوائیو کیا ہے پاکستان میں، جو دعوے کیے ان کے راستے پہ چل رہے ہیں. اب یہاں بھی ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ دعووں سے بڑھ کے کام کریں گے، مجھے یقین ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ کشمیر کا ووٹر، آزاد کشمیر کا ووٹر واچ کر رہا ہوتا ہے، ڈے بائی ڈے واچ کر رہا ہوتا ہے. تو 5 سال بعد بھی انہوں نے سیاست میں رہنا ہے نا، پی ٹی آئی نے سیاست میں رہنا ہے. صحیح. اگر پی ٹی آئی نے پرفارم نہ کیا تو لوگ پھر اسی طرح کریں گے، اسی طرح ڈیسائیڈ کریں گے. آپ کہتے ہیں کہ ممکن ہے، مجھے یقین ہے کہ پرفارمنس ہوگی. یہ آپ کا یقین ہے. اچھا، بخاری صاحب اس پہ بڑا اچھا تجزیہ کریں گے. جی بخاری صاحب، جب دیکھیے نا، جب ہم بات کرتے ہیں کہ جو پاکستان سے ہوتا ہے وہی یہاں پر ہوتا ہے، حکومت کی بات کریں تو بنتی بھی اس طرح سے ہے، پاکستان میں ہے تو یہاں پر بھی وہی حکومت بنتی ہے، اسی کا زور ہوتا ہے. پاکستان میں حالات خراب ہو جائیں تو یہاں پر بھی حالات خراب ہو جاتے ہیں. اگر آپ کو 2016 کی یاد ہو تو گورنمنٹ بننے کے کچھ عرصے کے بعد ہی مسلم لیگ نون زیر اعتاب آ گئی اور نواز شریف صاحب کے ساتھ مسائل کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ مسائل اس تک بڑھنے شروع ہوئے کہ وہ گورنمنٹ بھی ختم ہو گئی، نئی حکومت بنی تو پھر سلسلہ ہی الگ ہو گیا. یہاں پر مسلم لیگ نون اور وہاں پر پی ٹی آئی، تو یہ کوئی تال میل تو ہوتا نہیں ہے. چلو نظام چل رہا ہوتا ہے لیکن تال میل نہیں ہوتا. تو یہ 2 سال کا پیریڈ ہوتا ہمارا جو گزرتے ہوئے پتہ بھی نہیں چلتا. اور یہی کنڈیشنز ہوئی ہیں، گو کہ اس کو ایکسپلین نہیں کیا. آج تک میں گزارش کرتا رہا مشتاق مناز صاحب سے کہ آپ کی جو مسائل ہیں وہ آپ ڈسکس کریں لوگوں سے، آپ کی اگر مشکلات ہیں تو نظر تو یہی آتا ہے. مثال کے طور پہ اسٹیبل رہتی اور نواز شریف صاحب رہتے تو جو انہوں نے وعدہ کیا تھا ان کے لیے کوئی اتنا ایشو نہیں تھا میرے خیال میں. کارڈک ہاسپٹل وہ دے دیتے، کوریڈور کے لیے بھی وہ چونکہ سڑکوں کے تو ویسے بھی وہ بڑے خواہش مند رہتے ہیں، وہ بھی کر لیتے، لیکن نہیں ہو سکا. تو کیا ایسی کنڈیشن یہاں پر پھر سے ہوگی؟ اچھا، کیا ممکنات؟ اچھا